بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، سبق کی طرف جانے سے پہلے میں ایک استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں کو اور دوستوں کو اور عزیز اقارب کو بھی اس چینل تک پہنچائیں اور ان کی رسائی یہاں تک ممکن بنائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیک کام کی طرف ترغیب دلانے والا، اس کی طرف راستہ دکھانے والا گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ خود کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ چند متعین مہینوں کی عبادت کا نام ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس آدمی نے اپنے اوپر لازم کر لیا فیہن ان مہینوں کے اندر الحج حج کو، فلا رفث تو اب وہ کوئی گناہ نہ کرے، گناہوں کی بات نہ کرے، ولا فسوق یعنی رفث کا مطلب ہے بے حیائی کی بات کرنا، فلا رفث تو وہ کسی قسم کی بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق اور کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، ولا جدال فی الحج اور حج کے دوران کسی قسم کی لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی کا کام تو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور تم ایسا کرو کہ تقوی جو ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے لیے زاد راہ جو ہے وہ جمع کر لو، یعنی ایسے اسباب جو راستے کے اندر انسان کو ضروری ہوتے ہیں، جس کو زاد راہ کہتے ہیں، وہ اپنے لیے تم جو ہے وہ جمع کر لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سب سے بہترین سامان زاد راہ وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ میرا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم جناح، اس بات کے اندر کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کے فضل کو، یعنی تجارت وغیرہ کر کے اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ایام حج کے اندر، حج سے فارغ ہونے کے بعد تجارت وغیرہ اگر اس قسم کی کسی سرگرمی میں تم حصہ لینا چاہو تو لیس علیکم جناح، تو اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو چنانچہ جب تم روانہ ہو جاؤ عرفات سے مشعر حرام کی طرف، مزدلفہ کی طرف، تو فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ تم اس کا ذکر ایسے ہی کرو جس طریقے سے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تھے تم، یا یوں کہہ لو کہ جب کہ تم تھے، من قبل ہی اللہ رب العزت کی ہدایت دینے سے پہلے، لمن الضالین بالتحقیق تم تھے گمراہوں میں سے، تو اس گمراہی کے بعد اس نے تمہیں جو ہے وہ نیک راستہ دکھایا، تو اس پر اللہ رب العزت کا تم ذکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر روانہ ہو جاؤ جہاں سے لوگ روانہ ہوں، یا جس جہت کی طرف لوگ روانہ ہوں۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ قریش کے اندر جاہلیت کے زمانے میں کچھ قبائل ایسے تھے جو حرم کے حدود کے اندر، حرم کے پاس رہتے تھے، تو وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، تو وہ جو ہے اپنے گھروں سے ڈائریکٹ مزدلفہ چلے جاتے تھے، تو 9ویں تاریخ میں جو عرفہ کا جو وقوف ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے،
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ جاہلیت کی اس رسم کو اب چھوڑ دو، جدھر لوگ جاتے ہیں دیگر تم بھی ادھر جاؤ، یعنی پہلے تم کیا کرو، عرفات میں جاؤ، پھر عرفات سے پھر مزدلفہ جانا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم ادا کر چکو اپنے تمام ارکان عبادت کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طریقے سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تو اب بجائے اس کے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے رہو، اللہ رب العزت کی تعریف کیا کرو، او اشد ذکرہ، یا اللہ رب العزت کا ذکر اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرنے سے بھی تھوڑا زیادہ کرو۔ یہ جاہلیت میں لوگ جب وہاں جمع ہوتے تھے تو وہ ہر کوئی اپنے جو ہے نا خاندان کی اور اپنے قبیلے کی اور اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے نسب کی تعریفیں شروع کر دیتا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ بھئی تم جو ہے اس موقع پر اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس لوگوں میں سے کچھ وہ ہوں گے، من یقول، جو کہیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا کے اندر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ایسے شخص کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں عطا کر دنیا کے اندر بھی حسنہ، بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے ہمارے مالک ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حصہ ملے گا اس چیز میں سے، ان اعمال میں سے جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں دنیا کے اندر تو اس کا حصہ ان کو ملے گا، یعنی ان کو ان پر ثواب ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت تو بہت جلد جو ہے حساب کتاب کو نمٹانے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب تم اللہ کا ذکر کیا کرو ان چند متعین دنوں کے اندر، یعنی چند دن جو گنتی کے دن ہیں جن کے اندر تم منی میں قیام کرو گے، تو ان گنے ہوئے دنوں کے اندر تم اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ یہ منی کا جو قیام ہے یہ 3 دن کا ہوتا ہے، یہ سنت عمل 3 دن یا منی میں گزارنے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی 2 دن گزار کر چلا جائے تو جا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ البتہ جو تیسرے دن وہاں رک جائے گا تو تیسرے دن بھی وہ رمی کرے گا پھر، تو اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہو رہا ہے۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی چلا گیا 2 دن کے اندر، یعنی مینا کے اندر 2 دن قیام کیا اور چلا گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جس نے لیٹ کیا تیسرے دن بھی وہاں پر رہا تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لمن اتقا، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اس نے کیا یہ کیا ہے، تقوی ہے، لمن اتقا، اس کے لیے ہے جو، یعنی ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقا، یہ جو معاملہ بیان کیا ہے 2 دن والا اور 1 دن تاخیر والا، یہ کس شخص کے لیے ہے، لمن اتقا، جس نے اپنے دل کے اندر تقوی کو آباد کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ بات جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اسی کی طرف ایک دن سب کو وہیں پر بلایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا، انکم، کہ تم کو الیہ، اسی کے پاس،
تحشرون جمع کیا جائے گا، یعنی اسی کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ کچھ ایسے ہیں کہ يُعْجِبُكَ آپ کو بہت اچھی لگیں گی، قَوْلُهُ ان کی باتیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی معاملات کے اندر، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ آدمی اللہ کو گواہ بنا رہا ہوگا، علی ما فی قلبی ان باتوں پر جو اس کے دل کے اندر ہیں، وہو الد الخصام اور جبکہ وہ ہوگا کیا، بہت کٹر قسم کا دشمن ہوگا۔ یہاں پر ایک جو ہے ایک کافر سردار اخنس بن شریق کا ذکر ہے کہ وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، اور پھر جب آپ اور ایمان لے آنے کا بھی دعویٰ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ روانہ ہوا اور جا کر کچھ آگے جب باہر نکلا تو اس نے کھیتیوں کو بھی نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کے جانوروں کو بھی نقصان پہنچایا، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب اس نے پیٹھ پھیری یعنی روانہ ہوا، سعى فی الارض اور زمین کے اندر اس نے فساد پھیلانے کی کوشش کر دی، سعى فی الارض زمین کے اندر فساد پھیلایا، لیفسد فیہا تاکہ اس میں خرابی کرے، ویہلک الحرث اور تاکہ ہلاک کرے یعنی ضائع کر دے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور جانوروں کو، واللہ لا يحب الفساد اور اللہ رب العزت جو ہے کسی قسم کے فتنے فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اس سے کہا گیا، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم تو اس کی نخوت نے اس کو آ لیا اور اس کی نخوت نے اس کو گرا دیا، بالاسم گناہ کے اندر، فحسبہ جہنم جہنم ہی اس کے لیے کافی ہے، ولبئس المہاد جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا جی، مہاد مہد سے ہے یعنی بچھونا ہے، یہ جہنم اس کا بچھونا بنے گی، وہ بہت برا اس کے لیے بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، مَن يَشْرِي جو سودا کریں گے، نَفْسَهُ اپنی ذات کا، ابتغاء مرضات اللہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے اندر، ابتغاء طلب کرنا کسی چیز کو ڈھونڈنا، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی کو، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ تم سب کے سب داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، یا اسلام کے اندر تم داخل ہو جاؤ، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تم جو ہے وہ شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد، تو فَاعْلَمُوا تو اس بات کو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ کہ ان کے پاس آئے اللہ رب العزت، فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے کے اندر،
والملائکۃ، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوں، وقضی الامر، اور جو ہے معاملہ اس وقت کیا کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔